ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں ہمارے دین میں ان کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بنیادیں اگر ہل گئیں تو دین کی پوری عمارت اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، وہ کمزور ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات درست ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کیسے درست ہوں گی ترجیحات؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش، ایک ہے مقصد۔ مقصد کو زندگی کی ترجیح بنائیں گے اور خواہش سے بچیں گے، ضرورت کو بقدر ضرورت کر دیں گے۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کی زندگی۔ یہ وہ زندگی ہے جو نبیوں نے سکھائی، یہ وہ زندگی ہے جس پہ صحابہ چل کے کامیاب ہوئے، یہ وہ زندگی ہے جس کی قسمیں اللہ نے کھائیں۔ والعصر ان الانسان لفی، تاریخ انسانی گواہ ہے اس بات کی کہ مقصد والے کامیاب ہوئے ہیں، خواہش والے ناکام ہوئے۔ دعا سکھائی گئی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ، ہماری خواہشوں کو، ہماری دنیا کو، لذتوں کو ہمارا مقصد نہ بننے دینا۔ کتنی عجیب دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ ہمارا علم ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم بھی ہماری خواہش کے گرد گھومے، ہمارا علم اور ہمارا مبلغ علم یہی ہو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے علم کی پرواز ہے۔ بہت سیکھا تو یہ سیکھا کہ 2 اور 2 کو 4 کیسے کرنا ہے، بلکہ 2 اور 2 کو 5 کیسے کرنا ہے، یہ بنانا سیکھا۔ اللہ نے شکوہ کیا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی معراج ہے، یہ ان کی پرواز ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا، خواہش کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ خواہش کی زندگی یہ کامیاب انسانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ ناکامی کی زندگی ہے۔ خواہش پہ چلنے والا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خواہش اور سے رک کر تو جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ خواہشیں کیا چیز کرتی، ہماری خواہش جس کے اندر، بلکہ یوں سمجھیے جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے اندر خواہشیں پیدا کر دیتے ہیں، وہ خواہشیں ہی اس کی زندگی کو پریشان کر دیتی، اس لیے کہ ہر خواہش، ہر لذت کا انجام بیزاری ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ کھانے میں لے لیں، آپ کو ایک چیز پسند ہے، 4 دن کھا لیں گے، 5 دن کھا لیں گے، 1 ہفتے کھا لیں گے، پھر اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ آپ گاڑی لے لیں، آپ بنگلہ لے لیں، جو خواہش پوری کریں گے چند دن کے بعد آپ اس خواہش سے بیزار ہو جائیں گے۔ آپ کا نفس وہ کہے گا حل میں مزید، آگے کی کوئی چیز لے کے آؤ، اور کچھ لے کے آؤ۔ اس لیے جن کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہے، ان کی اولاد مشکل سے قابو آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے اور پیسوں سے خواہشیں، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بچہ یہ ضد کر رہا ہے، ہم اس کو یہ دلا دیں گے، اب یہ چپ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ وہ اس لذت کو حاصل کرنے کے بعد اس لذت سے بیزار ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ اور لے کے آؤ، اس سے آگے کی لے کے آؤ۔ ہر خواہش کا انجام بیزاری ہے،
اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے آپ سے زیادہ نفسیات کو پہچاننے والا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جڑ پکڑی اور کہا کہ یہ خواہش، اس کائنات میں جتنا فساد ہے وہ خواہش کا ہے، غرض غرض سے ٹکراتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ گھروں میں کس چیز کی لڑائیاں ہیں؟ یہ پورے ملک میں جو لڑائیاں ہیں کیا ہیں؟ یہ خواہشات کی لڑائیاں ہیں، یہ اغراض کی لڑائیاں ہیں، یہ مفادات کی لڑائیاں ہیں۔ غرض غرض سے جب ٹکراتی ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال۔ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے اندر کی دو خواہشیں، ایک انسان کے اندر کی دو خواہشیں یہ فساد مچاتی۔ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں وہ یہ اس کی لڑائیاں ہیں، میری یہ خواہش پوری نہیں کی، میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ تو ایک کیا ہے؟ ایک مال کی خواہش، ایک جاہ کی خواہش، اونچا بننے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش۔ لڑائیاں ہیں اس کے اوپر، پوری دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میں بڑا رہوں، میں سپر پاور رہوں، لاکھوں بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، اور دنیا تہس نہس ہوتی ہے تو ہے بڑا میں رہوں، یہ بڑا بننے کی خواہش ہے، یہ ہے فساد۔ تو ہمیں اپنی نسل کو سمجھانا ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ بھائی خواہش کی زندگی ناکامی کی زندگی، خواہش کی زندگی پریشانی کی زندگی، خواہش پہ چلنے والا وہ فساد ہی فساد ہے، وہ پریشانی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہر خواہش انسان کو پریشان کر، اس لیے آپ سارا قرآن پڑھ جائیے تو آپ کو قرآن میں ملے گا خواہشوں پہ صبر کرنے والے وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ۔ اور بھائی عجیب بات یہ ہے کہ خواہش والا ہدایت نہیں پا سکتا، یہ مانع ہدایت ہے۔ اللہ تک پہنچنے میں جو انسان کے لیے رکاوٹ ہے، حق اور حقیقت تک پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں کتنی آیتیں ہیں پورا قرآن میں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، کچھ عرصے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ پاک سورہ بقرہ نازل کرتے ہیں۔ پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت چاہیے تو اتباع ہدا کرو، اتباع ہوا نہ کرو۔ پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ میں نے آپ کو ایک لفظ میں عرض کر دیا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، تم رہبری چاہتے ہو، تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تم ناکامی کی اور رسوائی کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو، تم مغضوب نہیں بننا چاہتے، تم مرحوم بننا چاہتے ہو، اتباع ہدا کرو، اتباع ہوا نہ کرو، خواہش پہ نہیں چلو۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ پاک نے پوری تاریخ بتائی کہ ہمیشہ سے یہ ہوا، انبیاء اکرام کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں ہدایت لاتے، قوموں کی خواہش اس ہدایت کے مخالف ہوتی تو وہ نبیوں کو جھٹلا دیتے۔ آج آپ دیکھیں نا علماء سے بیزار کیوں ہیں؟ ایک نوجوان IBA یونیورسٹی کا انٹرویو لینے کے لیے آیا تو مجھ سے کہنے لگا آخر میں بس ایک سوال میرا اور باقی ہے، یہ بتا دیجئے کہ یہ لوگ اور ہماری نوجوان نسل یہ علماء سے اتنی بیزار کیوں ہے، علماء سے دور کیوں بھاگتی؟ میں نے کہا بیٹا جس دن آپ نے آخرت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا دیا اس دن پھر آپ علماء سے دور نہیں بھاگیں گے، آپ علماء کو تلاش کرتے پھریں گے۔ یہاں قصور علماء کا نہیں ہے، آپ علماء کو زائد چیز سمجھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آخرت کی دولت ہے، وہ آپ کو چاہیے نہیں، وہ آپ کا مقصد نہیں ہے، اس میں آپ کامیابی نہیں سمجھتے۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آخرت میری زندگی کا مقصد ہے، اس دن آپ پاؤں دھو کے پیئیں گے علماء کے، کیونکہ آخرت تک پہنچنے کے راستے ان کے پاس ہیں، آخرت کا علم ان کے پاس ہے، اللہ کا علم ان کے پاس ہے۔
اس لیے نبیوں سے ٹکراتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے جب نبی کی شریعت ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تھی۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ خواہش کے دائرے ہیں، ایک درجے کی نہیں ہے۔ کچھ خواہشیں جائز ہیں، کچھ خواہشیں حرام ہیں، اور کچھ خواہشات کفریہ ہیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ ایسا گندا راستہ ہے جو خواہش پورا کرنا زندگی کا مقصد بناتا ہے، تو شروع کے اندر تو وہ جائز خواہشیں پوری کرتا ہے، لیکن جائز خواہش پورے کرنے کے بھی نقصانات ہیں۔ کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے جب انسان جائز خواہش میں لگتا ہے، اس کے اندر سے خواہش سے رکنے کی طاقت ختم ہو جاتی۔ اب ساری خواہشیں جائز میں تو پوری نہیں ہوتی، اب ایک خواہش ایسی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو حرام میں پوری ہوتی ہے، اس حرام کو کرو گے تو یہ خواہش پوری ہوگی۔ اب اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے رکنے کی، تو وہ اس حرام میں چلا جاتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ساری خواہشیں حرام میں بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ آدمی حرام خواہشیں پوری کر رہا ہے، ایک دن کوئی ایسی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے جو حرام میں پوری نہیں ہوتی، جو کفر میں پوری ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر تو رکنے کی طاقت نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، یہ جو ہمیں مہینے بھر کے روزے رکھوائے جاتے ہیں، یہ خواہش پہ ہی تو صبر کرایا جاتا ہے کہ جائز سے رکو، کھانا تمہاری حق حلال کمائی کر